الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج اسی عنوان کو آگے بڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی چند مزید سنتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طرح سویا کرتے تھے؟ تو گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور کی یہ مبارک سنت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلد ہی سو جایا کرتے تھے، اور جب سونے کا ارادہ کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیتے تھے، گھر کے اندر جلنے والی آگ کو بجھا دیتے تھے، چراغ کو گل کر دیتے تھے، تمام برتنوں کو ڈھانپ لیتے تھے۔ جب بستر پہ تشریف لاتے تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیتے تھے تاکہ اس کے اوپر کوئی زہریلی چیز، کوئی نقصان والی چیز بستر پر نہ ہو،
اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تکیہ، اپنا سرہانہ خود ہی اپنی چارپائی پہ سجا لیتے تھے، ہاتھ میں مسواک لے کر مسواک کر لیتے تھے، اور پھر قبلہ رخ ہو کر قبلے کی طرف اپنا رخ کر کے اپنا دائیں ہاتھ پر اپنے دائیں رخسار کا رو رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جاتے تھے۔ ان سنتوں کے متعلق میں نے گزشتہ جمعے میں تفصیلاً بات عرض کر دی تھی۔ ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے دائیں ہاتھ پر دائیں رخسار کو رکھ کر سونا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے، دائیں ہاتھ پر اپنا سر رکھیں گے، قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹیں گے، تو آپ کا دل اوپر لٹکا ہوا ہوگا، اس کے اوپر آپ کے جسم کا، باڈی کا زور نہیں آئے گا، اور آپ کو رات کو ڈراونے خواب نہیں آئیں گے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، اور آپ کے اوپر ہارٹ اٹیک کے حملے نہیں ہوں گے۔ حضور کی سنت ہے، اور ایک سنت کے اندر اندر کتنے زیادہ ہمارے جسمانی بیماریوں کے فائدے بھی ہیں۔ قبلے کی طرف رخ کر کے دائیں ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹنے میں ایک حکمت اور بھی ہے۔ یہ حالت، یہ کیفیت موت کی یاد دلاتی ہے کہ جب ہم میت کو دفناتے ہیں تو میت کا چہرہ بھی قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ جب آپ ہر رات کو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے دائیں کروٹ پہ لیٹیں گے، چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، آپ کی یہ پوزیشن، یہ حالت، یہ آپ کو آپ کی قبر کی یاد دلائے گی کہ آج آپ اس بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، اس بستر کو آپ بستر نہ سمجھیے، اسے اپنی قبر سمجھیے، اور جس نیند کو آپ نیند سمجھے ہو، یہ نیند نہیں ہے، یہ نیند موت کی بہن ہے۔ سویا ہوا اور مرا ہوا برابر ہوا کرتے ہیں، اس لیے جب نیند کی آغوش میں جانے کا ارادہ کر رہے ہو تو اپنے دل و دماغ کو بیدار کر کے سویا کرو، اپنے اللہ کو منوا کر سویا کرو، توبہ کر کے سویا کرو، اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کر کے سویا کرو کہ میں خود قبر کے اندر لیٹ رہا ہوں، یہ بستر نہیں ہے، یہ قبر ہے۔ تو یہ حالت موت کی یاد، قبر کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے، وہ دنیا کا بندہ نہیں بنتا، وہ دنیا کا غلام نہیں بنتا، وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے کام کاج ضرور کرتا ہے، مزدوری ضرور کرتا ہے، لیکن مزدوری کرتے وقت بھی اسے اپنی اللہ کی یاد رہتی ہے، قبر کی یاد رہتی ہے، حشر کا میدان اس کے سامنے رہتا ہے، حساب کتاب اور اعمال کا وزن ہونا، آخرت کے تمام منازل اس آدمی کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی رات کو سوتے وقت بھی خرمستیوں میں، حرامکاریوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں رہتا ہوا سونے کی تیاری کرتا ہے، یہ آدمی پھر کس وقت موت کا مراقبہ کرے گا کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت مسواک کرنا بھی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مسواک کر کے حضور سویا کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور جب بھی گھر میں داخل ہوتے آپ مسواک کرتے تھے، جب بستر پہ جاتے تھے آپ مسواک کرتے تھے، جب تعلیم دیتے تھے آپ مسواک کرتے تھے، رات کو جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلتی آپ مسواک کرتے تھے، تہجد کے لیے اٹھنے سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے، جاگنے کے بعد سب سے پہلے جو عمل کرتے تھے وہ مسواک کرتے تھے۔ مسواک حضور کی پیاری سنت ہے، بڑے فائدے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک فائدہ یہ ہے اس سے آپ کا منہ پاک رہتا ہے،
السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور تمہارے رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جو مسواک کرتے ہیں اس کا منہ صاف رہتا ہے، وہ جب ذکر اذکار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، فرشتے اس کے قریب جب آتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی منہ سے بدبو کی ڈابیں اٹھ رہی ہیں اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اور نماز میں آ گیا دائیں بائیں کھڑے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گھر میں گیا بیوی بچے اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ ہمارا دین صفائی والا دین ہے، پاکی والا دین ہے۔ ہمارے نبی نے صفائی کی تعلیم دی ہے۔ یہ استنجا، یہ وضو، یہ غسل، ہاں یہ مسواک، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے پیارے نبی کی سنت ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمان نے صفائی کو چھوڑ دیا ہے۔ جو زیادہ صفائی پسند ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ انگریز کا بچہ ہے، حالانکہ انگریز کے صفائی کے ساتھ کیا ہے؟ یہ اوپر سے ٹیس ٹپاس اور اوپر سے ہمیں بنے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ اتنے گندے ہوتے ہیں، ان کے قریب اگر آپ گزرے تو آپ کو ایک خاص قسم کی بدبو آئے گی۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پہ جا رہے ہیں تب بھی مسواک کر رہے ہیں۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو گندی منہ سے آپ سو گئے، رات کو اسرائیل آ گیا، زبان پہ کلمہ کیسے جاری ہوگا؟ علماء نے فرمایا ہے جو آدمی مسواک کی پابندی کرتا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز کے لیے انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ ایک روایت میں ہر وضو کرتے وقت انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ حضور کی پیاری سنت مسواک کرنا ہے، اس سے مسواک آپ کی جیب میں ہونی چاہیے۔ حضور مسواک کر کے سویا کرتے تھے، تو میں نے اور آپ نے آج کے بعد جب رات کو سونے کے لیے بستر کی طرف جانا ہے ہمارے سرہانے کے پاس مسواک ہو، ہم اسی وقت مسواک کر کے رکھ لیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، حضور گھر میں ہوتے یا پردیس میں ہوتے، حضور گھر میں ہوتے یا میدان جہاد میں ہوتے، چند چیزیں حضور کے سرہانے کے پاس ہوا کرتی تھی، ان میں ایک چیز مسواک تھی، ایک سرمدانی تھی، ایک حضور کا آئینہ مبارک تھا، شیشہ مبارک تھا۔ یہ چیزیں حضور کے پاس سفر اور حضر میں ہوا کرتی تھی، اسی لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کو سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت کنگھی کرنا بھی ہے۔ کیا ہے؟ کنگھی کرنا بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی کالی سیاہ زلفیں تھیں، ہاں کبھی کندھوں تک پہنچ جاتی، کبھی کانوں کی لو تک پہنچ جاتی۔ جب حضور رات کو سوتے آپ اس میں کنگھی کر کے سویا کرتے تھے۔ یہ کنگھی کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آدمی کے بال بکھرے ہوں، بال منہ میں لگ رہے ہوں، کانوں پہ پڑے ہوئے ہوں، تو نفیس و طبع انسان وہ پھر سو نہیں سکتا جب تک اس کے بال کنگھی ہوئے نہ ہو، منہ میں مسواک نہ کیا ہوا ہو، اس کی چادر ٹھیک نہ ہوئی ہو، سرہانہ صاف ستھرا اس کے سر کے پاس نہ ہو، اسے نیند ہی نہیں آتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نفیس تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ چیزیں سنت میں دے کے بتا دیا، جب تم ان سنتوں کی پاسداری کرو گے آپ کو اجر تو ضرور ملے گا، اجر اپنی جگہ، لیکن دنیا کا فائدہ بھی ہوگا، آپ کو رات کو میٹھی نیند آئے گی۔ علامہ ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں حضور نبی کریم کے پاس ہر وقت کنگھی ہوا کرتی تھی، گھر میں بھی اور سفر میں بھی، ہر وقت سرمدانی بھی ہوتی تھی، ہر وقت جیب میں پڑی رہتی تھی، سفر میں جاتے تب اور حضر میں ہوتے تو آپ کے سرہانے کے پاس ازواج مطہرات مسواک رکھ لیتی، شیشہ اور آئینہ رکھ لیتی، سرمدانی رکھ لیتی، ہاں جی کنگھی رکھ لیتی، تیل کی شیشی رکھ لیتی۔ یہ سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
رات کو سوتے وقت کنگھی کرنے کے علاوہ سرما لگانا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم سرما کیسے لگاتے تھے؟ سرمے کی سنت کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں لگاتے تھے اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں لگاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم 5 سلائیاں لگاتے تھے، 3 دائیں میں 2 بائیں میں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں پر حضور نے عمل کیا ہے۔ کبھی 6 سلائیاں لگاتے 3 دائیں میں 3 بائیں میں، اور کبھی کبھار حضور نے 5 لگائی ہیں، 3 دائیں میں 2 بائیں میں۔ تو آپ بھی کبھی 6 لگایا کریں، کبھی 5 لگایا کریں، حضور کی دونوں سنتوں میں عمل ہو جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، یہ 6 سلائیوں والی حدیث جو ہے نا یہ زیادہ راجح ہے، یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے 6 سلائیاں لگانی چاہیے۔ تو جب آپ یہ سرما لگائیں گے آنکھیں آپ کی ٹھنڈی ہوں گی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، میٹھی نیند آپ کو آئے گی، اور پوری رات جب تک آپ سوئیں گے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب مفت میں ملے گا۔ حضور نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، جو سنت مٹ چکی ہو، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج یہ ساری سنتیں مٹ گئی ہیں۔ سوتے وقت تو میرے نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، سوتے وقت میرے نوجوان کے کانوں میں گانے کی آواز آ رہی ہے، سوتے وقت میرے نوجوان کے کان میں غیر محرم لڑکی کے ساتھ گپ شپ لگانے کی آواز تو آ رہی ہے، اس کی زبان پہ بھی حرافات اور بکواسات اور گندی باتیں ہیں، اس کی آنکھ بھی زنا کر رہی ہوتی ہے، اس کی زبان بھی گناہ بک رہی ہوتی ہے۔ جب یہ سنتیں مٹ رہی ہیں، اس دور میں اگر حضور کی ان سنتوں کو ہم زندہ کریں گے، اللہ کے نبی اپنے روزے میں خوش ہوں گے اور ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا، اور کل محشر والے دن، قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں ہوں گے، حضور کے ساتھ ساتھ ہنستے مسکراتے جنت میں داخل ہوں گے۔ رات کو سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ لیٹ جاتے تھے آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ بھی ہوتا ہوں اور مرتا بھی ہوں۔ اب یہ نیند جو ہے یہ موت کے مشابہ ہے، کوئی جاگنا جو ہے یہ قبر سے اٹھنے کے مشابہ ہے۔ جب آدمی سوتا ہے یہ ایسا ہے کہ مر گیا، قبر میں سے دفن کر دیا گیا، جب صبح کو اٹھتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ سور پھونکنے کے بعد اپنی قبر سے اٹھ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا مانگی، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اس دن عذاب سے بچائیے، یوم تبعث عبادک، جس دن آپ کے بندے زندہ ہو کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ یہ دعا پڑھا کر حضور اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا پیارا نبی تو بخشایا گیا ہے، ہر نبی معصوم ہے، ہمارا پیارا نبی تو امام المعصومین ہے، معصوموں کا امام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب قیامت والے دن کے عذاب سے مجھ محمد کو بچائیے۔ یہ دعا پڑھ کر اپنی امت کا شوق دلانا چاہتے ہیں، اپنی امت کو ترغیب دینا چاہتے ہیں
اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، میری امت، میں نبی ہو کے اللہ سے قیامت کے دن کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہوں، تم امتی ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تم سے گناہ بھی ہوں گے، اس لیے سوتے وقت اللہ سے یہ دعا مانگ کر سویا کرو۔ اس لیے یہ دونوں دعائیں سیکھنی چاہیے، دونوں پڑھ لینی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ حضور قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے سوتے تھے۔ ایک چھوٹی سورت، بڑی سورت، کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کر کے سوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے جو آدمی رات کو سوتے وقت قرآن کریم کی مختصر سے مختصر سورت کی تلاوت کر کے سوتا ہے، پوری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی چوکیداری کرتا ہے۔ رات کے سونے کی سنتوں میں سے ایک بڑی اور اہم سنت یہ بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ جب جاتے 3 مرتبہ استغفار کے یہ کلمات پڑھتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یاد کیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی، میں اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی محبوبی حقیقی نہیں، کوئی موجودی حقیقی نہیں، الا ہو، مگر صرف وہ اللہ الحی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم جو پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ 3 مرتبہ معصوم نبی، گناہوں سے پاک نبی، بخشایا گیا نبی، امام الانبیاء نبی، وہ اللہ کے دربار میں یہ 3 کلمات کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے جی؟ اپنے درجات کی بلندی کے لیے کہہ رہے ہیں، امت کی تعلیم کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میری امت، بستر پہ سونے کے لیے جا رہے ہو، اپنے اللہ سے توبہ کر کے سونے کی تیاری کرو، کھٹا چھٹا معاف کر کے سویا کرو۔ ایسا نہ ہو نافرمانیوں میں گندے ہو کر، گناہوں سے لت پت ہو کر رات کو سو گئے اور سوتے ہی آپ کی موت آ گئی، نہ ہی اللہ سے معافی مانگی، نہ ہی اللہ کو دکھڑا سنایا، نہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروایا، نہ اللہ کے سامنے روئے، نہ مخلوق سے معافی مانگی، تو آپ کا خسارہ و نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کے مشابہ ہے، کچھ خبر نہیں صبح کو جاگیں گے یا صبح کو ہمارے جنازے کا اعلان ہوگا۔ اس لیے سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 کلمات استغفار کے، یہ کلمات 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے محسن نبی نے، شفیق نبی نے، مہربان نبی نے، شفیع المذنبین نبی نے استغفار کے ان کلمات کی بڑی عجیب فضیلت بیان فرمائی ہے۔ توجہ سے سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کے یہ کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے گا، اس کے گناہ چاہے سمندر کے جاگ کے برابر ہو، وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ سمندر کتنا بڑا، سمندر پہ جاگ کتنی زیادہ۔ گویا اس حدیث میں حضور اپنی امت کو اللہ کی رحمت کی امید دلانا چاہتے ہیں۔ تیرے گناہ جتنے بڑے بھی ہوں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ اس لیے جو 3 مرتبہ فرمایا ہے استغفار کے ان کلمات کو پڑھے گا، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔
سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے بتایا، فرمایا میرے صحابہ، اگر اس گناہگار کے گناہ مقام عالج کے، ریگستان کے، ریت کے، ذرات کے برابر ہوں تب بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ عرب میں ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا مقام عالج، وہاں پہ ریت ہی ریت، ریت کو کون گن سکتا ہے؟ کیا فرمایا؟ جو 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے گا، اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں تب بھی معاف ہوں گے، مقام عالج کے ریت کے ذرات کے برابر ہوں تب بھی معاف ہوں گے۔ اور فرمایا، اور میرے صحابہ، اگر درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں تب بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ دنیا میں درخت کتنے ہیں اور درختوں کے اوپر ٹہنیاں کتنی ہیں اور ٹہنیوں کے ساتھ پتے کتنے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ فرمایا اگر درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں تب بھی اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا اگر اس کے گناہ اس دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں تب بھی اللہ جل شانہ معاف فرما دیں گے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کتنے قیمتی قیمتی نسخے دیے ہیں نا۔ اب اگر ہم بہانے بنائیں اب بھی ہماری بخشش نہ ہو تو پھر ہمارے جیسا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی سنتوں میں سے جو آخری سنت میں نے آپ حضرات کو بیان کی وہ یہ ہے، سوتے وقت 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ پڑھنے چاہیے۔ لیکن ایک یاد دہانی اور ایک تنبیہ کے طور پر بات عرض کر دیتا ہوں، جتنی بھی ایسی حدیثیں ہیں جن میں کسی عمل کرنے پر سارے گناہوں کی معافی کا وعدہ آیا ہے، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے سوتے وقت 3 مرتبہ زبان سے جب استغفر اللہ الذی آپ نے پڑھنا ہے نا، استغفار کو جاندار اور شاندار بنا کر پڑھو، توبے کی نیت سے پڑھو۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ پشیمانی کا نام ہے۔ اپنی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگو۔ فی الحال ان سارے گناہوں کو چھوڑ دو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور آپ کے اوپر جتنے فرائض رہتے ہیں، اللہ کے حقوق رہتے ہیں، قضا کرو۔ بندوں کے حق مارے ہیں تو اس کی ادا کرو، اس کی تلافی کرو، اور یہ توبہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، تب آپ کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس استغفار کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ 5 کام آپ نے کرنے ہیں، 5 شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نمبر 1، سابقہ گناہوں پر آپ کو ندامت ہو۔ نمبر 2، فی الحال ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ نمبر 4، جتنے حقوق آپ سے رہ گئے ہیں، اللہ کے حق رہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قضا کرو۔ بندوں کے حق مارے ہیں، مالی معاملات ہیں، کسی کا پیسہ مارا ہے، زمین قبضہ کی ہے، وہ چیزیں واپس کر دو، مالی حق ادا کر دو۔ زبان سے تکلیف دی ہے، ہاتھ پاؤں سے تکلیف دی ہے، معافی مانگو۔ 5ویں شرط توبے کی یہ ہے، یہ توبہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ جب ان 5 شرائط کے ساتھ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھو گے، آپ کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے۔ گویا آپ رات کو سوتے وقت یہ 3 مرتبہ استغفار پڑھ کر گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائیں گے جیسے آپ دنیا میں آئے تھے، ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو آپ گناہوں سے پاک تھے، ایسے ہی جب آپ صبح کو اٹھیں گے آپ گناہوں سے پاک ہوں گے۔ حضور نے یہ نسخہ، یہ وظیفہ
اور یہ سنت بتا کر اپنی امت پر کتنی زیادہ سخاوت کی ہے کہ میری امت ہر رات کو جب یہ توبہ کے کلمات کہے گی تو ایک نہ ایک دن تو ان کی موت آئے گی نا. رات کو توبہ کیا ہوگا، دن کو مر گیا تو صاحب کا سارے گناہ تو اس نے معاف کروائے ہیں. اللہ کے دربار میں جا رہا ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کے جا رہا ہے. حضور کے بیدار ہونے کی، جاگنے کی سنتیں کیا ہیں؟ 3 سنتیں ہیں. نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر سے اٹھتے تھے، جاگتے تھے، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں پہ ملتے تھے، یوں مل لیتے تھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور اپنے آنکھوں کو یوں ملتے، اپنے چہرے کو یوں مل لیتے تھے تاکہ نیند کا خمار چلا جائے، نیند کا خمار ختم ہو جائے. جب آپ آنکھوں کو یوں ملیں گے، چہرے کو ملیں گے، جو نیند کے نشے میں آپ ہیں نا، وہ نشہ اتر جائے گا اور آپ کے لیے اٹھ کر وضو کی طرف جانا اور استنجانے کی طرف جانا آسان ہو جائے گا. نماز کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو ہمت مل جائے گی. تو حضور نبی کریم جب بستر پہ اٹھتے، پہلا کام کیا کرتے؟ اپنی آنکھوں کو یوں ملتے اور اپنے چہرے کو مل لیتے تھے. دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایک دعا ہوتی تھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے، اسی کی طرف ہم نے جمع ہو کے جانا ہے. یہ دعا جب معنی کو سمجھ کر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس پیارے اللہ کے لیے ہیں، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے ہمیں نیند کی موت دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر اٹھا دیا، زندہ کر دیا. اور پھر آگے آپ ایک جملہ پڑھیں گے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. آج تو زندہ ہو گئے، ایک دن حقیقی موت کے بعد ہم نے اٹھنا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، حشر کے میدان میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے دل کو سمجھاؤ، اب تم نے دن کو کاروبار کرنا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، ملازمت پہ جانا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں. اس دعا کو سامنے رکھ کر، موت کو سامنے رکھ کر، حشر کو سامنے رکھ کر، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کو سامنے رکھ کر دن کو گزارو. ایسا نہ ہو دعا پڑھ لی طوطے کی طرح رٹی ہوئی اور پورا دن اس دعا کو بلا دیا، نہ موت یاد، نہ قبر یاد، نہ حشر یاد، نہ آخرت یاد، نہ حساب کتاب یاد. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت جاگنے کی تھی، آپ علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے تھے. سب اس دعا کو یاد کر لیں. تیسری سنت حضور کی یہ تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کے بعد اپنے سرہانے سے پھر مسواک لیتے اور مسواک کر لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. سوتے وقت بھی مسواک سنت، جاگنے کے بعد بھی مسواک کرنا سنت. اور ایک بات یاد رکھیے، جاگنے کے بعد جا کر استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو میں پھر مسواک ہے، تو وضو میں مسواک کرنا الگ سنت ہے، جاگنے کے بعد مسواک کرنا الگ سنت ہے. اس لیے جاگتے وقت، سوتے وقت مسواک کر لیا کریں. آج ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، برش استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے اس سے سنت کا ثواب نہیں ہوگا. حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، میں حرام اور ناجائز کے فتوے نہیں دے رہا، لیکن جو سنت کا ثواب ہے، جو سنت کی برکات ہے، جو سنت کی فضیلت ہے، وہ اس برش اور ٹوتھ پیسٹ پہ نہیں ملے گا. اس لیے جو لوگ برش کے عادی ہیں وہ کریں، میں منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ ساتھ محبوب کی سنت کو ادا کرنے کی نیت سے مسواک بھی کر لیا کریں. مسواک بھی کیا کر لیا کریں؟ یہ سونے کی اور جاگنے کی سنتیں آج 2 جمعوں میں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.